پیارے نبی کی زندگی کا 40واں سال قریب آ گیا۔ اب پر وہ حقیقت کھلنی شروع ہو گئی جس کی آرزو میں اب جی رہے تھے، جس کی برسوں سے تلاش تھی اور جس کے لیے اب انتہائی بے تاب تھے۔ سالہ سال کی عبادت اور ریاضت سے روح میں روشنی پھوٹ پڑی، دل آئینے کی طرح چمک اٹھا، باطن کا یک دمک اٹھا اور آپ پر ہدایت کا الہام ہونے لگا۔ آپ کو سچے خواب نظر آنے شروع ہو گئے، ان سے آپ پر حقیقت کھل گئی اور تاریکی کے وہ پردے تار تار ہو گئے جنہیں چاک کرنے کے لیے آپ مسلسل زور لگا رہے تھے۔ آپ کے سامنے حق و ہدایت کی شاہراہ روشن ہو گئی اور آپ نے محسوس کیا کہ دنیا کی رنگینی 4 دن کی چاندنی ہے اور یہاں کی راحتیں اور لذتیں وقتی اور فانی ہیں۔ آپ کو اندازہ ہوا قوم کتنی غلط باتوں میں گرفتار ہے، اس کے عقیدوں میں کتنا بگاڑ ہے اور وہ سیدھی راہ سے کتنی دور ہے۔ آپ یہ جان گئے کہ تنہا اللہ ہی سب کا معبود ہے، اس کا کوئی شریک اور ساتھی نہیں، سارے انسان اس کے بندے ہیں، زمین و آسمان بھی اسی کے تابع ہیں اور وہ سب کو اس کا کیسے کا بدلہ دے گا۔ ذرہ برابر نیکی ہوگی وہ بھی سامنے آئے گی اور بدی ہوگی وہ بھی سامنے آئے گی۔ آپ کو برابر سچے خواب دکھائی دینے لگے، اس طرح جو باتیں جاننے کے لیے اب بے چین تھے اور جن کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے اب تڑپ رہے تھے، اب وہ سورج چاند کی طرح روشن ہو گئیں۔ حق بالکل عیاں ہو کر نظروں کے سامنے آ گیا اور باطل کی بھی ساری حقیقت اب پر واضح ہو گئی۔ اس سے آپ کو بے حد خوشی ہوئی، دل گلاب کی طرح کھل اٹھا اور سینہ نور ایمان سے دمک اٹھا، لیکن ساتھ ہی گھبراہٹ طاری ہوئی اور خوف و دہشت سے برا حال ہو گیا۔ آپ کو ایک زمانے سے حقیقت کی تلاش تھی، اس حقیقت کو پا کر آپ کو بے حد خوشی ہوئی، لیکن اس کا اعلان کرنے پر قوم کا کیا رویہ ہوگا، یہ سوچ کر آپ گھبرا اٹھے اور خوف سے دل لرزنے لگا۔ اللہ نے آپ کو ہدایت دی، آپ کو وہ راہ دکھائی جو اس کے نیک بندوں کی راہ ہے، لیکن قوم تو گمراہی کے دلدل میں پھنسی ہے۔ اسے ہدایت کی شاہراہ پر کون لائے گا، باطل سے اسے بیزار کون کرے گا اور حق کو اس کے دل میں کون اتارے گا۔ جب خواب صبح کی طرح روشن ہو جاتا، اس کی تعبیر کھل کر سامنے آ جاتی اور نامعلوم باتیں بھی معلوم ہو جاتی، تو آپ بہت فکر مند ہوتے، ذہن میں طرح طرح کے خیالات گونجنے لگتے اور آپ کو اپنے بارے میں شبہ ہونے لگتا۔ چنانچہ اپنے خدیجہ کو سارا حال کہہ سنایا اور دل پر جو بیت رہی تھی وہ بھی بتایا۔ خدیجہ نے ساری باتیں توجہ سے سنی، پھر آپ کی ڈھارس بندھائی، بولے، میرے سرتاج، آپ فکر نہ کریں، اب جیسے پر شیطان کہاں را پا سکتا ہے۔ اس سال رمضان آیا تو اب پھر غار ہرا چلے گئے اور ہر چیز سے ہٹ کر غور و فکر اور عبادت میں لگ گئے۔ کسی وقت گھر والے بھی آ جاتے، وہ آپ کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے اور کچھ کھانا پانی بھی رکھ جاتے۔ غریب محتاج بھی آتے رہتے اور آپ کی سخاوت سے سیراب ہوتے۔ یوں ہی رمضان کے کچھ دن گزر گئے۔ ایک روز آپ غار میں آرام فرما رہے تھے، صبح کا وقت تھا، اچانک ایک فرشتہ دکھائی دیا۔